مولدووا کے الیکشنز کے اندر ایک طرح سے پرو رشین سینٹیمنٹ کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب اگلی بات سنیے گا. 3 people, according to the police of Moldova, 3 people were arrested on suspicions on plotting unrest the day after the vote. The head of Sandu parties, the president of Moldova, Igor Gorsu, blamed criminal group backed by Moscow for Sunday incidents and appealed for patience and calm to let the electoral process continues. اب ہوا کیا, کہانی کیا, یہ سنیے گا. بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہی الیکشنز کے رزلٹ آئے ہیں, الیکشنز کے رزلٹ کے فوراً بعد پرو رشین گروپس جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ شروع کر دی ہے کہ یہ الیکشنز فراڈ ہیں. ان الیکشنز میں جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان الیکشنز میں فراڈ کیا گیا ہے اور مولدووا کی گورنمنٹ نے فراڈ کیا ہے سارا, اور بیسکلی یہ الیکشنز رشیا کی پرو گورنمنٹس نے جیتے تھے, پرو رشین پارٹیز نے الیکشن جیتے تھے, ان کو ہرایا گیا, ریگنگ کی گئی ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے پلاٹ کیا ہے. اب کیا یہ بات صحیح ہے, یہ کیا بات غلط ہے, یہ تو مولدووا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بٹ ہمارے پاس بھی کچھ شواہد ہمیں ملے ہیں کہ رشیا نے ایسے اٹیکس کروائے ہیں. اب ان لوگوں کو پکڑا گیا, پکڑ گئے ہیں لوگ, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے مولدووا کی کہ لوگ کام رہیں, سکون سے رہیں, ریلیکس رہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, معاملات ٹھیک ہیں. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات ہے ٹرانسنیٹریا کی بات میں کروں گا, بیکاز ٹرانسنیٹریا پراپر طور پہ آزادی چاہتا ہے. فی الحال ٹرانسنیٹریا جو ہے وہ ایک طرح سے اٹونومس ریجن ہے, لیکن یہ پارٹ مولدووا کا ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسنیٹریا, جو میں نے آپ کو میپ دوبارہ دکھاتا ہوں, وہاں پہ کیا کہانی ہوئی ہے. Moldova also had a pro-Russian breakaway enclave called Transnistria along its border with Ukraine, complete with a Russian military presence. اب میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں, دوبارہ سے میپ دکھاتا ہوں. اس میپ کو دوبارہ دیکھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, ڈبل ٹیپ بھی کیجیے گا پلیز, اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا ویڈیو کو, اور ہمیں پیٹریون پہ بھی سپورٹ کریں. تھینک یو. اب یہ مولدووا ہے, اوکے, یہ مولدووا ہے. کہنے کو تو مولدووا کی سوورنٹی یہاں پہ بھی ہونی چاہیے اور اس سارے علاقے میں ہونی چاہیے. یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس سارے علاقے میں ہونی چاہیے, بیکاز مولدووا اور دنیا ساری مانتی ہے یہ سارا علاقہ جو ہے, یہ والا سارا, یہ والا جو میپ بھی ہے, یہ بیسکلی سارا میپ جو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ پارٹ ہے مولدووا کا. اب میں آپ کو مولدووا کا ایک اور میپ دکھاتا ہوں, جو میپ ہے, اوکے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میپ میں, یہ میپ ایک جنرل میپ ہے مولدووا. اس میپ میں آپ کو کوئی ٹرانسنیٹریا کے نام سے کچھ نظر نہیں آئے گا, سارے کا سارا آپ کو مولدووا نظر آئے گا. یہ والا علاقہ جو ٹرانسنیٹریا کا ہے یہ آپ کو اس میپ میں نظر نہیں آ رہا, بیکاز دنیا ٹرانسنیٹریا کو ریکگنائز نہیں کرتی. ٹرانسنیٹریا کو صرف کچھ کنٹریز ریکگنائز کرتے ہیں جو کہ رشیا کے الائز ہیں. اب بات سنیے گا غور سے. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ مولدووا کا جو کنٹرول ہے وہ صرف اس علاقے تک ہے. جو علاقہ میں بلیک آپ کو نشان لگا رہا ہوں نا بارڈر تک, اس علاقے تک مولدووا کی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. اس علاقے تک, جو یہ والا علاقہ, اس علاقے تک مولدووا کی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. جو یہ والا علاقہ ہے یہ کہا تو مولدووا کا ہی حصہ جاتا ہے, لیکن جو رشین سیپریٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کا نام ہے ٹرانسنیٹریا, اور اس علاقے میں رشین فورسز ہیں, اور کہا جاتا ہے آنے والے ٹائم پہ پراپرلی رشیا اس کو بھی انیکس کر سکتا ہے, ٹرانسنیٹریا کو بھی, بیکاز ٹرانسنیٹریا بھی رشیا کو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتا ہے, اور آنے والے ٹائم پہ رشیا یہ کر سکتا ہے. سو دا تھنگ از دیٹ کہ کہنے کو تو ایک علاقہ مولدووا کا ہی ہے, لیکن اصل میں یہ علاقہ مولدووا کا نہیں ہے. مولدووا پریکٹیکلی یہاں پہ اپنی کسی بھی طرح کی جو ہے سوورنٹی قائم نہیں کر سکتا, بیکاز اس علاقے میں رشیا کی فوج ہے, رشیا کا ملٹری ایئر بیس ہے. اگلی بات سنیے گا بڑے غور سے. اب اگلی بات کیا ہے, اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ, اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ کہ ریزیڈنٹس ان دس سلور آف لینڈ ہیو مالدوون پاسپورٹس. Many are strongly pro-Moscow, and Socialist Party leader Igor Dodon said that they have all sort of harassment stopping them from voting. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ مولدووا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاسپورٹ تو مولدووا کا ہی یوز کرتے ہیں, یہ والے اس علاقے کے لوگ. سنیے گا بات, پھر بات سنیے گا اگین, میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اوکے, جو یہ والا علاقہ ہے نا, یہ والا سارا علاقہ ٹرانسنیٹریا کا, اس علاقے میں لوگ بیسیکلی پاسپورٹ تو مولدووا کا یوز کرتے ہیں. جب امریکہ جاتے ہیں, جب کینیڈا جاتے ہیں, جب آسٹریلیا جاتے ہیں, دکھاتے تو وہ پاسپورٹ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ مولدووا کا ہی پاسپورٹ دکھاتے ہیں, لیکن اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رشیا کے ساتھ رہنا ہے. تو ایک طرح سے ہمیں ہپوکریسی نظر آتی ہے ان سب چیزوں کی. اینی ویز, اگلی میں آپ کو بات سناؤں گا, اگلی بات دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اگلی کہانی کیا ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ مولدووا جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اب مولدووا کی جو ریسنٹلی پولیس نے کچھ ایویڈنس بھی شو کی ہیں, وہ کیا شو کی ہیں وہ میں دکھاؤں گا, پھر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا. دیکھیے this week, اس ہفتے الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد, the Moldovan police and prosecutors disclosed evidence of election interference on an unprecedented scale, vote buying and disinformation that they link directly to Russia.
They have also uncovered a plot for former violent unrest, detaining dozens of men who traveled to Serbia for training, including in the use of firearm. اب کہانی کیا ہے, بات کیا ہے وہ سنیے گا. بات یہ ہے کہ مولدووا کی پولیس نے کئی سو لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے, اس کے علاوہ بھی کہ جن لوگوں کے بارے میں ڈر پایا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے بعد یہ لوگ کسی قسم کا انریسٹ کر سکتے ہیں, فائرنگ کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں نے سربیا میں جا کے, جو آپ کو پتا ہے کہ سربیا جو یورپ کا کنٹری ہے, حالانکہ سربیا جو ہے بیسیکلی نیٹو میں نہیں ہے, لیکن سربیا امریکا, سربیا رشیا کے بہت کلوز ہے. اب بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ سربیا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, سربیا یہ کہہ رہا ہے, سربیا نہیں, اس ٹائم مولدووا کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے جو ہے اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے, یا جتنے بھی لوگوں نے پرو رشین سینٹیمنٹ کو آگے لے کر آنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشنز لیا جا رہا ہے. یہ مولدووا کی پولیس کہہ رہی ہے, اور ان لوگوں نے سربیا کے اندر ٹریننگ حاصل کی. یاد رکھیے گا سربیا جو ہے یہ یورپ میں ہے, بٹ اٹ از اے پرو رشین کنٹری, اور یہ ابھی تک نیٹو میں نہیں آیا. اگلی بات سنیے گا, اگلی بات کیا. اب ایک پرسن ہے, ان کا نام ہے اسٹارلو سیریاؤ صاحب جو ہیں, ہی از دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف مولدووا. اسٹارلو سیریاؤ صاحب ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف مولدووا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. ان صاحب نے ایک بڑا انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان صاحب نے کہا ہے کہ دا آفیشلز ور expecting further escalations of cyber attacks on the Central Electoral Commissions and other government sites which has been launched from multiple countries. اب کہا یہ جا رہا ہے more importantly کہ as of now جو ہے وہ مولدووا کے اوپر بہت سارے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں, اور ایکسپیکٹ بھی کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں رشیا کی طرف سے ہوں گے, اور ملٹیپل اینٹیز کی طرف سے ہوں گے. یا وہ بیلاروس سے ہو سکتے ہیں, یا وہ سربیا سے ہو سکتے ہیں, یا وہ رشیا خود کر سکتا ہے, بیکاز ہمیں پتہ ہے رشیا اس ٹائم بہت پاورفل ہے. اب کریملن اس بات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں کریملن جو ہے مور امپورٹنٹلی وہ اس چیز کو ڈینائی کرتا آ رہا ہے, چاہے وہ بات ہو پولینڈ میں ڈرونز بھیجنے کی, چاہے وہ بات ہو بیلٹک سی میں اپنے ایئر کرافٹ سرویلنس اویکس کو بھیجنے کی, یا وہ بات ہو MiG 31 فائٹر جیٹس کو بھیجنے کی گلف آف فن لینڈ میں. رشیا ڈینائی کرتا ہے, رشیا کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرے پہ جھوٹے الزامات ہیں. رشیا نے پھر دوبارہ کریملن نے ڈینائی کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو ان سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ لے کر جاؤں گا, پھر آپ پلیز اپنے سوالات کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ رشیا کے لیے مولدووا بڑا امپورٹنٹ ہے. مولدووا اس لیے رشیا کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ رشیا کو آنے والے ٹائم پہ اگر اپنے آپ کو اس کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے, جو وہ کرنا چاہے گا, جو وہ کرے گا, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. گریٹ پاورز یاد رکھیے گا اپنے آپ کو ایکسپینڈ ہی کرتی ہیں, ویک پاورز ہمیشہ شرنک ہوتی ہیں. تو چاہے وہ چائنا ہو, امریکہ ہو, رشیا ہو, جو پاورفل کنٹریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, اٹس آل اباؤٹ گیٹنگ دا ایڈوانٹیج. آنے والے ٹائم پہ رشیا اگر مولدووا کے علاقے کو کیپچر کر لے, کرائمیا کی طرح کا کوئی ایڈونچر کر لے جس سے وہ کامیاب ہو جائے, جو 2014 میں اس نے کیا تھا کرائمیا پہ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس علاقے کو لے سکتا ہے. پہلی بات تو یہ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا ہائبرڈ وارفیئر میں ماسٹر ہے. رشیا از دا ماسٹر آف دا ہائبرڈ وارفیئر. وائی؟ بیکاز رشینس کو پتا ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر کیسے کھیلی جاتی ہے, سائبر اٹیکس کیسے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کریملن میں ایک بہت بڑا سائبر وارفیئر کا ان کا بہت بڑا ایک گیمنگ زون بھی ہے جہاں پہ یہ سائبر اٹیکس کیے جاتے ہیں. پھر رشینس خود بھی وہ سائبر وارفیئر میں بہت آگے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہائبرڈ وارفیئر جس میں ڈرونس بھیجے جاتے ہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, ٹویٹر کو یوز کیا جاتا ہے, ایک طرح سے فیس بک کو یوز کیا جاتا ہے ایسے طریقے سے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ پیج تو اسی کا ہی ہے, لیکن وہ پیج اس کا نہیں ہوتا, وہ کسی اور کا پیج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہائبرڈ وارفیئر ہوتی کیا ہے اور ڈس انفارمیشن وارفیئر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب آتے ہیں میرے پاس یہاں پہ, ان کا نام ہے عبد الرحمان صاحب. وہ مجھے کمنٹ میں بھارت کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں اور ہی از اینٹی انڈیا, لیکن آفٹر 5 اور 6 منٹس وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اس کام میں کیا کر رہی ہے, پاکستان کے پولیٹیشین اس کام میں کیا کر رہے ہیں. ایک طرح سے پاکستان کے اگینسٹ نیریٹو کو لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈس انفارمیشن وارفیئر بھی ایسے ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ اکاؤنٹس اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہم تو آپ کے ہی ہیں, اس چیز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک دم سے اپنا اسٹانس بدلا جاتا ہے, نیریٹو کو چینج کیا جاتا ہے. لوگ کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے ایموشنلی انکلائنڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو ایک دم سے سچ سمجھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر, مس انفارمیشن وارفیئر اور ڈس انفارمیشن وارفیئر, جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ تو پہلے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے یہ اکاؤنٹ تو میرے کنٹری کا پرو ہی ہے نا. ایک دم سے اس اکاؤنٹ نے جو اسٹانس چینج کیا, اس کا مطلب ہے یہ اکاؤنٹ ہے تو میرے کنٹری کا پرو, لیکن فی الحال یہ بات کر رہا ہے کیونکہ میں اس سے پرسنلی ایموشنلی بڑا کلوز ہوں, تو یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. آئی ہوپ یو گاٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. سو اس طرح اکاؤنٹ
اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں, ان کو 15-20 دن رن کیا جاتا ہے, ان کو 15-20 منٹ جو ہے وہ ایک طرح سے چلایا جاتا ہے, اس کنٹری کے نیریٹو کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اور ایک دم سے نیریٹو کو اس طرح چینج کیا جاتا ہے جس طرح آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے. کیونکہ ہم نے میڈیا نیریٹو کو پڑھا ہے, سائبر وارفیئر کو میں نے خود پڑھا ہے, سائبر وارفیئر پہ میں نے خود لیکچرز دیے ہیں, ہائبرڈ وارفیئر پہ ہم نے پڑھا ہے, اور میڈیا نیریٹو کو سمجھا ہے, نیشنل سیکیورٹی کو بڑے کلوزلی ہم نے دیکھا ہے. سو ہمیں ان چیزوں کا بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح اکاؤنٹس بنتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب بھی آپ کوئی ڈومین لیتے ہیں تو اس کو 15-20 دن آپ اس کو رن کرتے ہیں, جب تک آپ اس کو ای میلز بھیجنے کے لیے 15-20 دن آپ اس کو رن کرتے ہیں. سو دیٹس وٹ دے ڈو. وہ 15-20 دن اس کنٹری کے مولدوونس ٹویٹ کی انہوں نے, اور جو ہی وقت آیا الیکشنز کا انہوں نے فوراً سے کہنا شروع کر دیا کہ مولدووا کی گورنمنٹ کرپٹ ہے, کیونکہ لوگ آلریڈی ان اکاؤنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے, ایموشنلی ان کے ساتھ انکلائنڈ تھے, تو آبویسلی وہ ان کے بہکاوے میں جا بھی سکتے نہیں بھی جا سکتے, ٹو تھنگس کین ہیپن. لیکن ان کا مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ ایک طرح سے اس الیکٹورل پروسیس کو خراب کریں. اب اگلی بات سنیے گا بڑے غور سے. اگلی بات یہ رائٹ ناؤ یہ ہے کہ اس ٹائم سیکیورٹی رسک بڑھتے جا رہے ہیں ٹرانسنیٹریا پہ. اب کہانی کیا ہے, امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں, اس میپ کو دیکھیے گا. اب آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ٹرانسنیٹریا کی بات نہیں ہو رہی, لیکن میں ہر ٹاپک کو بڑے کلوزلی دیکھتا ہوں. آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیا کی فورسز آلریڈی اس علاقے میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے رشیا آنے والے ٹائم پہ یہ کہے کہ ہم نے ٹرانسنیٹریا کو بھی انیکس کر لیا ہے 2014 کی طرح جب ہم نے کرائمیا کو انیکس کیا تھا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ٹرانسنیٹریا کے علاقے کو بھی انیکس کر لیا جائے. اور اس پہ کیا کر سکتا ہے مولدووا؟ کچھ نہیں کر سکتا, بیکاز آلریڈی مولدووا کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے اس علاقے میں. مولدووا کی پولیس کو مانتا نہیں ہے. یہاں پہ ٹرانسنیٹریا کی اپنی پولیس ہے جو کہ رشیا کے اسٹانس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور رشیا کی فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی. میں نے آپ کو میپ دکھایا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ کو میں نے میپ دکھایا نا یہ والا, یہ دیکھیں ٹرانسنیٹریا میں رشیا کا ملٹری ایئر بیس ہے. آپ دیکھیں رشیا کا آلریڈی یہاں پہ ایئر بیس ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ایئر بیس. تو 1500 سے 2000 لوگ رشیا کے فوج اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے, اور آنے والے ٹائم پہ جس طرح 2014 میں اس نے کرائمیا کو کیپچر کیا, ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی کیپچر کر لے. اینی تھنگ کین ہیپن. یہ ورلڈ ہے, یہ دنیا ہے, اور جس طرح سے یورپ کے اوپر جو ہے وہ رشیا سائبر وارفیئر کر رہا ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. اب اگلی بات بڑے غور سے سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹ, یہ آخری بات ہے, پھر میں آپ کے سوالات کے جوابات کو. دیکھیے اب ایک اور نیا فنومنا آ گیا گورنمنٹس میں. میں اس کو پرو رشیا یا اینٹی رشیا نہیں کہوں گا. دیکھیے چاہے وہ یورپ کی گورنمنٹ ہو, ساؤتھ ایشیا کی گورنمنٹ ہو, کہیں کی بھی گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ یہ کر رہی ہیں کہ اپنے اوپوننٹس کو ہرانے کے لیے اس کے خلاف ایسا نیریٹو بنا لیتی ہیں کہ ان کا اوپوننٹ جو ہے وہ آلریڈی اینٹی نیشنلسٹ قرار دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا. مور امپورٹنٹلی ابھی امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے الیکشن لڑا, انہوں نے جو الیکشن لڑا, انہوں نے الیکشن کس چیز پہ لڑا؟ انہوں نے الیکشن لڑا کہ جو بائیڈن ہے یا ریپبلکنس ہیں یہ تو اینٹی امریکنس ہیں, یہ ایک طرح سے امیگرینٹس کو اپنے کنٹری میں لے کر آتے ہیں, اور امیگرینٹس ہمارے ملک کو کھاتے ہیں. سو حالانکہ امیگرینٹ جو تھے وہ تو امریکہ کی اکانومی کا ایک بہت بڑا رول ہے نا, آپ کو پتہ ہے امیگرینٹس امریکہ میں جاتے ہیں, ون آف دا ٹاپ مائنڈ پیپل, اور امریکہ کی اکانومی کو لے کر آگے جاتے ہیں. آج امریکہ جتنا طاقتور ہے اس میں امیگرینٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بٹ اس چیز کو ان کے اگینسٹ یوز کیا گیا اور ان کو ایک اینٹی نیشنلسٹ بنایا گیا, اور پھر میگا موومنٹ جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوئی کہ ٹرمپ صاحب سیکنڈ ٹرم میں دوبارہ آ گئے. سو کیا یہ جاتا ہے بیسیکلی کہ اپنے آپ کو الیکشن کو جتوانے کے لیے اپنے جو اوپوننٹ ہے اس کے خلاف ایک اینٹی نیشنل پرسن کے طور پہ نیریٹو کو لے کر جایا جاتا ہے. اور مولدووا میں بھی یہی ہو رہا ہے, بیکاز مولدووا میں جو پرو رشین پارٹیز ہیں ان کو بھی لوگوں نے ووٹ بہت دیا, ایسی بات نہیں, ان کو بھی ووٹ ملا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ رشیا نے بھی بہت سارے اٹیکس کیے ہیں. لیکن یہ فنومنا اس ٹائم پوری دنیا میں, چاہے آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں. آپ مثال کے طور پہ ابھی نیپال میں جو گورنمنٹ گری ہے, کے پی شرما صاحب کی گورنمنٹ ان کی جو ہے وہ غلطیوں کی وجہ سے گری ہے, اور انہوں نے الزام بھارت پہ لگایا کہ بھارت کی وجہ سے گورنمنٹ گری ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اپنی غلطی کو آپ اپنے اوپر نہیں مانیں گے, آپ اس کا الزام کسی اور پہ لگا دیں گے, تو اٹ شوز کے الیکشنز میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اور گورنمنٹس آج کل یہ چیزیں زیادہ کرنے لگی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر کوئی الزام نہ آنے دیں. 2020 کا الیکشنز ہمارے سامنے ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اینی ویز لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ,